الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی کہہ دیں جا کے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے جو ہے وہ ان مشرکوں کا، ان ظالموں کا جو ہے وہ انجام سنا، ان کا جو جہنم میں جو مقام ہے وہ دکھایا گیا اور کس طرح جہنم میں وہ منہ کے بل جو ہے دھکیلے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا سوائے ان بندوں کے، کون سے بندوں کے؟ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے، اللہ کے مخلص بندوں کے۔ کون سے اللہ کے مخلص بندے؟ ہم سورہ عصر میں پڑھ چکے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ مجموعی طور پہ وہی تذکرہ کیا گیا کہ جو بھی لوگ ہیں گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی بات ہم نے جو سورہ 3 میں پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے بہت زیادہ۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ ہیں اللہ کے خالص بندے، جنہوں نے اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس سے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ چلے۔ جو اللہ نے جو راستہ ان کے لیے متعین کیا تھا اس راستے پہ چلے، انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، وہ ہیں اللہ کے خالص بندے۔ اب اللہ کے خالص بندوں کے لیے کیا انعامات ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہی گئی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، لیے ان کے، رزق معلوم، رزق ان کا معین ہے، مقرر ہے، معلوم پتہ ہے، مقرر ہے ان کا رزق۔ بے فکر ہو جائیں رزق سے، اس دنیا میں، آخرت میں تو رزق ان کے لیے ہیں ہی ہیں، اس دنیا میں بھی بے فکر ہو جائیں، رزق لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ فواکہ ہو، فواکہ، یہ لفظ جو ہے فاکہہ تم سے، اس کا معنی ہوتا ہے میوے۔ نارملی یہ ڈرائی میوے جس کو ہم کہتے ہیں نا، خشک میوے، خشک پھل، اس معنی میں یہ استعمال ہوا کہ وہ انسان کو زیادہ لذت دیتے ہیں۔ فواکہ ہو، میوے ان کے لیے، وہم، اور وہ ہوں گے، مکرمون، مکرمون لفظ کس سے ہے؟ اکرامن سے۔ یہاں پہ دیکھیے کوئی لفظ مسنگ تو نہیں ہے، فواکہ وہم مکرمون۔ اکرام، اکرام کون سا ہوتا ہے؟ عزت والا ہے، اس سے پہلے وہم مکرمون۔ فواکہ بیسیکلی وہ پھل جو لذت کے لیے کھایا جائے گا، وہاں پہ بھوک لگنے پہ نہیں کھایا جائے گا، وہاں پہ لذت حاصل کرنے کے لیے، نہ وہاں پہ جو ہے کوئی اس کے بعد پخانہ ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، لذت کے لیے کھائیں گے پھل، اور وہ پھل آس پاس آئیں دائیں بائیں جو چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے وہ ان کے پاس ہوگا۔ وہم مکرمون، اور وہ عزتوں والے ہوں گے، آؤ بھگت ہو رہی ہوگی ان کی، وہ ٹہل سیوا ہو رہی ہوگی، لوگ ان کے خدام ان کے آگے پیچھے ہوں گے، جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ یہ ہے ان کا مقام، اللہ نے عزتوں والا، وہم مکرمون، اور وہ عزتوں والے مکان میں ہوں گے، فی جنات النعیم، اور نعمتوں والی جنتوں میں، جس کی نعمتیں نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی۔ ہمیں یہاں تو ایک بس سکیچ دیا جاتا ہے کہ تحتہم انہار، جنات تجری من تحت الانہار، کہ نہریں بہ رہی ہیں، تختوں کے نیچے بیٹھے ہیں اور نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ انسان کے کہاں سے فیسینیٹ ہوتا ہے کہ بہتا ہوا پانی ہو، سبزہ ہو، اس سبزے میں ایک تخت لگا ہوا ہو، اس کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور اس کو کوئی فکر فاقہ نہ ہو، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ ہے مقام جنتیوں کا کہ جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا کہ کیا ہو جائے گا، اور نہ اپنے کیے کے اوپر اس وقت کوئی پچھتاوا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں سے پاس کر دیا جس امتحان کے لیے وہ بھیجے گئے تھے یہاں پہ۔ وہ فی جنات النعیم، باغوں میں، جن نعمتوں والے باغوں میں بیٹھے ہوں گے، علی سرر متقابلین، متقابل مد مقابل، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، سررن کہتے ہیں سریر سے، جس کا معنی ہوتا ہے تختے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کہ وہاں پہ سب ایک دوسرے کو سامنے سے دیکھیں گے, کوئی کسی سے پیچھے نہیں دیکھے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیسے, یہ کیسے سمجھ آ گئی تو پھر جنت نہ پتہ چل جائے ہمیں. جنت تو وہ ہے جو ان دیکھی, ان چاہی, ان سنی نعمتیں ہیں, جن کے بارے میں ہم کنسیو بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ سامنے سے دیکھیں گے تو بس پھر سامنے سے ہی دیکھیں گے. یہ نہیں ہوگا, کسی کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی, کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی. اللہ سرر متقابلین, تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے جو ہے. اب اندازہ ذہن میں لگائیے, جب فراغت میں انسان ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے, اور یہ فراغت وہ ہے جس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. یطاف, یطاف لفظ کس سے ہے؟ طواف. طواف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا, پھیرنا. وہ پھیرے جائیں گے علیہم, ان پر, بکاسن, بکاسن کاس کہتے ہیں گلاس کو, ایسا گلاس جو بھرا ہوا ہو شراب سے, جو بھرا ہوا ہو جس میں بہتی ہوئی شراب ہو, اس کو کاسن معین کہتے ہیں. این لفظ جو ہے نا, بیسیکلی این جو ہے وہ اس سے اور ایک لفظ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. وہ کون سا ہے؟ چشمے. چشمے بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہ رہے ہوتے ہیں. کاسن مہین, وہ گلاس جس میں جو ہے وہ شراب بھری ہوئی ہو. اگر وہ گلاس خالی ہوگا تو وہ کاسن نہیں ہوگا, وہ قدحن ہوگا. اگر وہ گلاس جو ہے وہ چمڑے کا ہوگا تو البتن ہوگا. اگر وہ مٹی کا ہوگا تو موکنن ہوگا. تو یہ وہ جام, وہ پیالہ جس کو ہماری زبان میں جام یا ساغر کہتے ہیں اس کو, کہ وہ پیالہ جس میں شراب بھری ہوئی ہو, تو وہ پھیرا جائے گا ان کے درمیان میں کہ یہ لیں پئیں, یہ لیں پئیں. کیا ہوگا؟ بیضاء. بیضاء, بیض کس کو کہتے ہیں؟ سفید کو. سفید کو, چٹا, کس طرح؟ دودھ جیسا, وہ نتھرا ہوا, صاف, شفاف, میٹھا, جس کی خوشبو, جس کی لذت. بیضاء لذت, لذت, لذیذ. للشاربین, شاربین پینے والوں کے لیے. سفید, نتھری ہوئی جو ہے وہ لذت لے کے جو ہے وہ پینے والوں کے لیے, کہ وہ لذت کے لیے پیئیں گے اس کو. کوئی کھانا پینا بھوک کے لیے, خوراک مٹالے کے لیے نہیں ہوگا کہ اس سے میرے جسم میں انرجی آئے گی. ہر چیز لذت کے لیے ہوگی. جیسے ہم کتنی چیزیں یہاں پہ ایسے ہیں جن سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا یہ چلغوزے, ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتے, ہم 4 دانے کھا کے کیا کرتے ہیں؟ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. تو وہاں پہ ہر چیز اتنی وافر ہوگی اور وہ ساری لذت سے ہوگی, اور کبھی ایک دفعہ کھائیں گے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا, دوسری دفعہ اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا. ایک پھل کھائیں گے, اس کا مختلف, اس کا ذائقہ, اس کا رنگ, اس کی خوشبو مختلف. دوبارہ کھائیں گے پھل شکل سے ویسا ہی ہوگا, لیکن اس کا مزہ, اس کی لذت جو ہے وہ اور کچھ ہوگی. تو لذت کے لیے ہوگا اس کا سب کچھ. یطاف علیہم بکاسن من معین, اور پھرایا جائے گا ان میں جام شراب کے بھرے ہوئے, جاری شراب کے بھرے ہوئے. بیضاء, بیضاء, سفید جیسے دودھ ہوتا ہے. ہمارے سامنے تو سفید دودھ سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے, کہ وہ دودھ لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے لذت لیے ہوئے. وہ پیالے اس میں جو ہے وہ پھرائے جائیں گے. لا فیہا, نہیں ہوگی, فیہا ان میں, غولن. غولن کیا ہوتا ہے؟ مدہوشی, نشہ. اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا, کوئی گرانی نہیں ہوگی کہ جس سے پی کے جو ہے وہ انسان بہک جائے. ولاہم, اور نہ ہوں گے وہ, انہا اس سے, ینزفون. ینزفون جیسے وہ شراب پینے کے بعد جو لوگ بتاتے ہیں کہ متلی آتی ہے, سر جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ پیٹ میں اینٹھن ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں, کوئی اس سے خرابی جو ہے وہ نہیں ہوگی. لا فیہا غول ولا ہم ینزفون, نہ اس سے کوئی نشہ چڑھے, نہ اس سے کوئی گرانی آئے, نہ اس سے کوئی بیماری بڑھے. وہ لذت ہوگی, لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے. اب تصور میں لائیے کہ جنت کے باغات ہیں, نہریں بہ رہی ہیں. پہلی بات کیا کہی گئی؟ وفاکہہ, میوے ہیں مرضی کے, من چاہے میوے. اور پھر عزت و اکرام کے ساتھ, کوئی احسان نہیں کر رہا کسی کے اوپر, عزت کے ساتھ سامنے رکھ کے جو ہے ان کو دیے جا رہے ہیں. باغات ہیں, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں,
شیشے کا جام جو ہے وہ شراب لیے ہوئے درمیان میں چل رہا ہے، لذتیں آ رہی ہیں اس سے نہ کوئی گرانی بڑھتی ہے، نہ اسے سر درد ہوتا ہے، نہ اس سے مدہوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد پھر ساتھی رہ جاتا ہے۔ وَعِندَهُمْ، اور پاس ان کے ہوں گی، کاسرات، نیچی، الطرف، نگاہ والی، نیچی نگاہ والی، این کہتے ہیں آنکھ کو، یہاں پہ اس سے مراد ہے موٹی موٹی آنکھوں والی، پاس ان کے جو ہے وہ نیچی نگاہ والی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کیونکہ وہ موٹی آنکھوں والی عورتیں جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، اور ان کی نظر وہ ہوگی کہ جو نظر اپنے اس ساتھی کے علاوہ کسی کی طرف کبھی نہ بڑی ہوگی اور نہ کسی کی طرف پڑی ہوگی۔ یہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ نیچی نگاہ سے چل رہی ہو، اس کا ایک عزت و اکرام ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ عورتیں ان کا مقدر ہوں گی جن کی آنکھیں موٹی ہوں گی اور جن کی نگاہ کسی اور کی طرف کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ کنا ہننا، گویا کہ وہ ہیں، کاف حرف تشبیہ ہے، ہننا وہ عورتیں، وہ حوریں، بائزن، بیس کس کو کہتے ہیں؟ انڈا، مکنون، چھپا ہوا، انڈا پناہ لیا ہوا۔ کون سا؟ اگر آپ دیکھیں انڈے کے اندر ایک زردی ہوتی ہے، انڈے کے اندر جو جھلی ہوتی ہے نا، وہ جھلی دیکھنے میں کتنی پیاری ہوتی ہے اور وہ محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طرح موتی جس طرح محفوظ ہوتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں جس میں سے موتی نکلتا ہے؟ سیپ میں سے، اس سیپ کے اندر میں موتی، چھپے ہوئے موتی۔ تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو ہے وہ گویا کے انڈے ہوں، گویا کے موتی ہوں چھپے ہوئے، کہ انڈے کے اندر جیسے ایک شتر مرغ یا کوئی جانور جو ہے جب اپنے پروں کے نیچے سے انڈوں کو چھپا ہوا ہوتا ہے تو وہ نیچے سے بڑے دور سے اگر دیکھیں تو وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تو ایسے ہی خوبصورت انڈوں کی مانند جو ہے وہ ہوں گی وہ عورتیں۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ انعام ہیں ان کے۔ اب سوچئے کہاں پہ یہ زندگی اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی ہمیشگی والی زندگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ یہ 4 گھڑیاں ہیں، اگلے لمحے جو ہے وہ بلاوا آ جائے، چل پڑیں اٹھ کے یہاں سے، اور اس کے بعد ابدی زندگی جس کا جو ختم نہ ہونے والی ہے، اس کے لیے اب دیکھیے، تصور میں لائیے کہ کیا کچھ اللہ نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ کے مخلص بندوں کے کون سے رزق ان کا معلوم ہے، معین ہے، مقرر ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کا رزق معین ہے، مقرر ہے ان کا رزق۔ فواکہ، پھل، میوے، ڈرائی، جو خشک میوہ، بیسیکلی فاکیہ کہتے ہیں، خشک میوے کو کہتے ہیں۔ ویسے جو چاہیں گے، جو طلب کریں گے، ابھی ان کے دل کے اندر خواہش جو ہے وہ مچلے گی، وہ چیز ان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ پرندے خود جو ہے وہ بھن کے جو ہے وہ سامنے آ کے جو ہے وہ گریں گے۔ فواکہ وہم مکرمون، اور پھر بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ عزت و احترام کے ساتھ دیا جائے گا، عزت کی جائے گی۔ جیسے کوئی مہمان آ جائے اور اس مہمان کی جو ہے وہ گھر میں عزت کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح اکرام سے رکھیں گے ہمیں اپنے گھر میں، عزت و اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آؤ بگت ہو رہی ہے، آگے پیچھے خدام پھر رہے ہیں، پورے ساتھ ہیں، کھانے پینے کے لیے وافر ہر چیز ہے، شراب کے جام چل رہے ہیں، دودھ کی، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ساتھی ساتھ ہیں، پھر اور کیا چاہیے؟ اور پھر ابدی طور پہ ہے یہ، جس کا کوئی جو ہے وہ پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ علی سرر متقابلین، تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، براجمان ہوں گے، یطاف علیہم بکاس من معین، اور جام بھرے ہوئے ان کے سامنے پھیرائے جائیں گے۔ جیسے نہیں ہوتا کہ اچھا جی ایک جام، اس کو سب کے سامنے ایک جام جو ہے وہ رکھا جائے گا، طواف کرایا جائے گا، طواف سے جو ہے وہ پھیرنا، جس کا یطاف علیہم، پھیرا جائے گا ان پر، بکاسن، جام، من معین، بہتی ہوئی شراب کا، وہ شراب جو بہتی ہوئی ہے، بیضاء، سفید دودھ جیسی، لذت کے لیے، للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، سفید ہوگی۔ یہ کوالٹیز ہیں جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ یہ کچھ ہوگا۔ مانگا ہم سے کیا گیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، بس ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ تو اللہ کا پڑھو اور سر کسی اور کے سامنے جھکاؤ،
یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ ان کے نام کا ورد کرو لیکن جو ہے وہ کسی اور کے سامنے سوالی ہو، کسی اور کے سامنے جو نظر و نیاد کرو۔ بیضان سفید، لذت کے لیے، للشاربین پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول نہ اس میں کوئی مدہوشی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون اور نہ اس سے کوئی گرانی محسوس ہوگی، ان کو کوئی ان سے متلی نہیں ہوگی، پیٹ میں اینٹھن نہیں ہوگی، سر درد نہیں ہوگا، اس سے پینے والوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم نے تو یہاں پہ یہی سنا کہ جس نے شراب پی اس کا جو ہے وہ کیا برا حال ہوا، متلی، وامٹنگ اور کیا۔ یہاں بتا دیا گیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، لا فیہا غول کوئی مدہوشی نہیں ہوگی، کوئی اس سے پی کے جو ہے وہ اپنا ہوش نہیں کھوئے گا، ولا ہم عنہا ینزفون اور نہ اس سے وہ ان پہ گرانی ہوگی۔ اور پھر یہ سب کچھ آ گیا کھانے پینے کے لیے، لذت طعم و دہن آ گیا، اس کے بعد کیا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین اور پاس ہوں گی ان کے نیچی موٹی نگاہ، موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں، وہ حوریں ہوں گی ان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام دیا ہوا ہے۔ کَنَّهُنَّ گویا کہ بیضن انڈے، مکنون محفوظ انڈے، محفوظ موتی، جس طرح موتی ہیں، جس طرح انڈے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ موٹی موٹی آنکھوں والی اور نیچی نگاہ والی عورتیں جو ہے وہ ان کا ساتھی ہوں گی، جنہوں نے اپنے اس ساتھی کے علاوہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمت انعام کی کہ اس کے علاوہ اس نے کسی طرف جو ہے وہ دیکھا تک نہیں ہوگا۔ یہ ہے نام اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ ہیں وہ انعامات، یہ ہیں وہ چیزیں۔ کوشش کیجئے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ جتنی کوئی مختصر مدت ہے اس مدت کو ہم بھی ہمیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کے چند چھینٹے ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ برسا دے، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں جو ہے وہ آج بتایا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔